محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کا ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے اور کس غار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوئے رہے، وہ بھی 309 سال تک، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیدار ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں مکمل واقعہ بیان ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، اصحاب کہف کی کہانی قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک ظالم بادشاہ کے دور سے ہوتا ہے جو اپنے ملک کے تمام لوگوں کو بت پرستی میں مجبور کرتا تھا۔ وہ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا اس سے سخت سزائیں دیتا اور بعض اوقات قتل بھی کر دیتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جو اللہ کی توحید پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شرک اور ظلم کے ماحول میں رہے۔ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے انہیں دربار میں طلب کیا اور کہا کہ وہ یا تو بتوں کی عبادت کریں یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ دوستو، نوجوانوں نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں مان سکتے۔ ماشاء اللہ، ایسی ایمان پر ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ بادشاہ ان کے اس جواب سے غضبناک ہوا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس ملک میں رہیں تو ان کا ایمان خطرے میں پڑے گا، اس لیے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور ظلم سے بچ سکیں۔ جب وہ غار میں پہنچے تو وہاں تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزاتی نیند میں ڈال دیا۔ وہ 309 سال تک مسلسل سوتے رہے مگر اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اللہ نے غار کو ایسا بنا دیا تھا کہ سورج کی روشنی سیدھی اندر نہیں آتی بلکہ ایک خاص زوابے یعنی چھوٹے سے سوراخ ہوگا اس سے آتی تھی تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ اللہ نے ان کے جسموں کو ادھر ادھر حرکت بھی دے دی تاکہ وہ سونے کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے۔ اللہ کے حکم سے جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایک دن یا کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم یہاں کتنے دیر رہیں؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا کچھ دن کا حصہ۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں کچھ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ خفیہ طور پر کھانے کا انتظام کرے اور کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ جب وہ نوجوان بازار پہنچا اور کھانے کے لیے سکے دیے تو لوگ حیران ہو گئے۔ یہ سکے تو 300 سال پرانے تھے۔ دکانداروں کو شبہ ہوا
کہ یہ نوجوان یا تو کوئی قدیم خزانہ لایا ہے یا کوئی راز چھپا رہا ہے۔ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ نوجوان کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اب وہ پرانا بادشاہ نہیں رہا بلکہ شہر میں ایک نیک حکمران حکومت کر رہا ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ لوگوں نے جب اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گئے اور ان کے ساتھ غار کی طرف چل پڑے۔ جب وہ سب غار کے قریب پہنچے تو اللہ نے اصحاب کہف کو پھر سے نیند میں ڈال دیا اور ان کی روحیں قبض کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے اور اس جگہ کو اللہ کی نشانی قرار دیا۔ اصحاب کہف کی کہانی دوستو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں تو وہ ہمیں آزمائشوں میں اپنی خاص مدد ادا کرتا ہے۔ یہ کہانی قیامت کے دن کے بارے میں بھی ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ جس طرح ان نوجوانوں کو سینکڑوں سال بعد جگا سکتا ہے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دوستو یہ ایمان اور صبر کی ایک روشن مثال ہے جو ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اس کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا سبق دیتی ہے۔ دوستو واقعے کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہے، اللہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔